معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 41ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل wazbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ناظرین کرام، قرآن مقدسہ کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں کو خطاب کر کے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، احکم الحاکمین ہیں، ملک الملوک ہیں، وہ اللہ رب العزت جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کے اندر تمام چیزوں کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سیاروں کو بنایا، کہکشاؤں کو بنایا، سمندروں کو، ندیوں کو، نہروں کو، دریاؤں کو، اور جتنی بھی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جس اللہ رب العزت نے اتنی تمام کی تمام چیزیں اس دنیا کے اندر پیدا کی، اور وہی سب کا خالق ہے اور مالک ہے، اور اسی نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، وہی اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں کے لیے مخاطب کر کے خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ایک مانا ہے، وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، کافہ کا مطلب ہوتا ہے پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت یہ مطالبہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو، اسلام میں، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی شریعت محمدیہ کو مکمل طور پر اپنا لو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو، جن احکام کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اس کو اپنا لو، اس کے ایک ایک حکم کو مانو، اگرچہ کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس سے تمہاری خواہشات نفسانی سے تضاد ہو، جس سے تمہارے خواہشات نفسانی سے ٹکراؤ ہو، تو ان تمام چیزوں کو اپناؤ، اگرچہ کہ وہ تمام چیزیں تمہاری خواہشات نفسانی پر ضرب لگاتی ہوں، اس کے باوجود تمہیں اس کو ماننا پڑے گا، چونکہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کے بعض احکامات کو مانا اور بعض سے انکار کیا، تو پھر ان کا انجام وہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، اسلام کو پوری طریقے سے اپنا لو۔ اسلام میں جب تم داخل ہو تو اس طرح داخل ہو کہ اسلام کی تمام شعبوں میں تم اسلام کے ماننے والے بن جاؤ، اسلام کے ایک ایک حکم پر، شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والے بنو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان جن چیزوں کو تمہیں دعوت دے رہا ہے، شیطان تمہیں جس طریقے سے برگلا رہا ہے اور جس غلط راستے کو وہ مزین بنا کے تمہارے لیے پیش کر رہا ہے، تو اس کو مت اپناؤ، اس کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یعنی وہ خواہشات نفسانی جس کو شیطان مزین بنا کر اور اچھا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے،
اور پھر تمہیں اس میں مبتلا کرا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو شیطان مردود ہے، لعین ہے، تم اس کے چکر میں پڑھ کر اپنی آخرت برباد مت کرو، تم اس کے چکر میں پڑھ کر اپنی دنیا برباد مت کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اطاعت مت کرو، اس کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، اس کو اپنا رہبر مت مانو، بلکہ تم شیطان اگر تمہارے لیے غلط کاموں کی طرف اکسا رہا ہے اور تمہیں غلط کاموں کی طرف برگلا رہا ہے تو تم اس کی مخالفت کرو اور تم اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول رکھو، شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو تمہارا اسی وقت سے دشمن ہے جب اللہ رب العزت نے اسے مردود قرار دیا تھا اور اسے دھتکار دیا تھا، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بہکایا تھا اور وہ پھل کھلا دیا تھا، تو اس کے بعد اور اس کو اسی وقت اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار دیا تھا جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے تکبر کی بنیاد پر جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے شیطان کو دھتکار دیا اور اس کو پھٹکار لگائی، اور اس کے بعد شیطان نے مہلت مانگی اللہ رب العزت سے کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اس لیے آج وہ اسی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں بہکا رہا ہے، برگلا رہا ہے۔ تو اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور شیطان اور اس کا گروہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں غلط راستے پر ڈال کر تمہیں جہنم میں لے جائے، اپنے ساتھ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اس لیے اہل ایمان سے یہ خطاب کیا گیا اور اہل ایمان کو یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بتلایا کہ ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس سے چوکنا رہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ناظرین، مجھے اور آپ کو شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت مکمل طور پر اسلامی شریعت کو، اسلامی قوانین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگ جو حضرات درس قرآن کے بارے میں جن کو معلومات نہیں ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکیں، فائدہ اٹھائیں، اور جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں، اور اللہ رب العزت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس میں جو غلطی کوتاہی ہوں اپنے دریائے رحمت سے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔